تو آپ ہر سال عید سیلیبریٹ کرتے تو ہیں، بٹ آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ سیلیبریٹ کرتے کیوں ہیں؟ میں بتاتا ہوں۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ عید کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کون سب سے زیادہ مہنگے اور ایکسپینسو اینیمل کو سیکریفائس کرے، تو آپ کمپلیٹلی غلط ہیں۔ عید کا جو پرپس ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ عید ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ عید سے پہلے رمضان ہوتے ہیں، اور رمضان میں ہمیں گناہوں سے بچنا ہوتا ہے، روزے رکھنے پڑتے ہیں، یہاں تک کہ روزے اتنے شدید ہوتے ہیں کہ ہمیں پانی تک کی بھی اجازت نہیں ہوتی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو روزے کی حالت میں ہوں گے تو ہم سن سے، گناہوں سے بچیں گے، کسی کی بیک بائٹنگ نہیں کرنی، ہمیں کچھ کرسنگ نہیں کرنی، کسی کو ہمیں گالیاں نہیں دینی ہے، یا پھر کسی کو برا بھلا نہیں کہنا، اور ان ساری چیزوں سے ہمیں پرہیز رکھنا ہے۔ تو روزے رکھنا یہی ہے کہ آپ صرف کھانے سے ہی نہیں بلکہ اپنے خیالوں سے، اپنے ایکشن سے بھی خود کو گناہوں سے پاک رکھیں، اور یہی آپ کنسسٹنٹلی جب 30 دنوں تک کرتے ہیں، اس کے بعد میں ایز اے سیلیبریشن، ایز اے مرسی، اور یہ شکر کرنے کے لیے اللہ کو عید کی خوشخبری دیتا ہے۔ اور ایکچولی اگر جو ایک فیسٹیول کا جو ورڈ ہے قرآن میں، تو وہ عید کے لیے ہی آیا گیا ہے۔ اور جو ہماری عید الفطر ہے وہ 9th منتھ آف لونر کیلنڈر، مطلب جو چاند کا کیلنڈر ہوتا ہے جو مسلمز فالو کرتے ہیں، اس کے آخر میں آتی ہے۔ اور جو عید الاضحیٰ ہے جو کچھ دنوں میں ہے انشاءاللہ، وہ لونر کیلنڈر کے جو اینڈ کا مہینہ ہے ذو الحجہ، اس کے 10ویں دن کو ہوتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حج جو ہوتا ہے جو وہ مکمل یا پھر کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اور مسلمز عید الاضحیٰ اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو جا کے یہ اعلان کر دیں کہ اے لوگو آؤ حج کرنے کے لیے۔ اور اسی حج کے بیچ میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کیا جو سیکریفائس تھا، جنہوں نے اپنے بیٹے کے سیکریفائس دینے کی کوشش کی، جو کہ اللہ نے حکم دیا تھا، اور ان کی بیوی کی سنت، یعنی جو صفا اور مروہ کے بیچ کا جو ڈسٹنس ہے وہاں پہ انہوں نے چکر لگائے تھے، ان دونوں ہی سنتوں کو اللہ نے باقی امتوں کو فالو کرنے کے لیے حکم دیا، کیونکہ یہ دونوں ہی سیکریفائسز اللہ کو اتنے زیادہ پسند آئے کہ انہوں نے اس چیز کو کنٹینیو رکھا ہے قیامت کے دن تک۔ تو اینیمل کو جو آپ سیکریفائس کرتے ہیں عید الاضحیٰ پہ، اس کا پرپس یہ ہے کہ آپ اس کو لائیں، اس کو محبت سے پال کر بڑا کریں، اس کو پھر سیکریفائس کریں، بیکاز ایکچولی میں سیکریفائس کا مطلب تبھی ہوگا کہ ہاں جب آپ اس چیز سے محبت کریں اور وہ اللہ کی راہ میں آپ قربان کر دیں۔ اور اگر اس سے بڑھیا آپ کو سیکریفائس دینے کا آپ کا خود کا من ہے تو آپ اپنے بیڈ ڈیزائرز کو، گناہوں کو، اور ایسے کام جو اللہ کی خوشنودی میں اچھے نہیں ہیں ان کو سیکریفائس کریں۔ اللہ کے نزدیک وہ سیکریفائسز زیادہ اہم ہیں اس سے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ نہ تو ان کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ خون۔ اگر کوئی چیز اللہ تک پہنچتی ہے تو وہ تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے، مطلب کہ اگر آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں جو کہ اللہ کو ناپسند ہیں، ایسے گناہوں سے، ایسے کاموں سے، تو وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، اور اللہ تک وہی گڈ ڈیڈز آپ کی پہنچیں گی بھی۔ اور اسی کے ساتھ اللہ قرآن میں آپ کو ایک اور حکم دیتا ہے، جو بھی چیز آپ کنزیوم کرتے ہو، بے شک کوئی سیکریفیشل اینیمل کا میٹ ہو، کوئی ویجیٹیبل ہو، کوئی فش ہو، فش فوڈ یا پھر سی فوڈ ہو گیا، جو کپڑے آپ پہنتے ہو، جو چیز آپ یوز کرتے ہو، بے شک وہ کسی پلاسٹک کی بنی ہے، کسی میٹل کی بنی ہے، کسی بھی مٹیریل کی، اینی تھنگ، آپ جس بھی چیز سے گھرے ہوئے ہیں، یہ آپ جس فون میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا اس وقت، جو میٹل یوز ہوا ہے اس فون میں یا پلاسٹک، وہ سب اللہ کی ہی طرف سے ہے۔ مگر یہاں پہ اللہ اسپیسیفکلی ان چیزوں کی بھی بات کرتا ہے جو کہ یہاں پہ سیکریفیشل اینیمل ہے، کہ آپ اس کی رسپیکٹ کریں، اس کو گرانٹڈ نہ لیں، اس کو صرف بے وجہ نہ لیں، وہ ایکچولی میں اس میں جو جان ہے وہ اللہ نے ڈالی ہے، اور اللہ نے اسی اینیمل کو آپ کے لیے بنایا تھے تاکہ اس سے آپ فائدہ اکٹھا کر سکیں۔ اور اب میں قرآن سے ہی ابراہیم علیہ السلام کے کچھ سٹوریز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی تھیں۔ اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑ اور دھوپ کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ گویا تم کو میں ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچ لو کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم دیا ہے وہ کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔ تو یہاں اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب دکھاتا ہے جہاں پہ اللہ ان کو انسٹرکٹ کرتا ہے کہ اپنے دل کے سب سے زیادہ قریب جو تمہاری چیز ہے اس کو میرے لیے سیکریفائس کر دو، قربان کر دو۔ تو ان کے لیے سب سے زیادہ جو قیمتی اور محبت کرنے والی چیز تھی وہ ان کا بیٹا تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو 80 برس کی عمر میں ایک اولاد عطا کی تھی اللہ نے، اس سے پہلے سے ان کے بیٹا نہیں ہوا تھا، اور ایک میریکل تھا کہ اتنی اولڈ ایج میں اللہ نے ان کو ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ اور یہاں پہ یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بیٹا ان کا سہارا بنے بزرگی کا، ایکچولی میں مطلب یہ تھا کہ جو
لینیج ہے, جو جنریشن ہے وہ کنٹینیو رہے, تاکہ اسلام کی جو دعوت دی جاتی ہے, لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے, وہ ان کے بیٹے سے آگے بڑھتی رہے. اور یہی سیکریفائس ان کے لیے سب سے بڑا تھا, سب سے بڑا سیکریفائس اور آخری سیکریفائس. اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام مکمل اترتے ہیں, یہ ہم آگے پڑھیں گے. اور اس خواب کے بعد اللہ نے اسماعیل علیہ السلام سے, مطلب ان کے جو بیٹے تھے, ان سے پوچھا کہ میں نے ایسے ایک خواب دیکھا ہے جس میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, تو تمہارا اس پہ کیا ارادہ ہے؟ تو ان کے بیٹے جو خود بھی اللہ پہ یقین کرنے والے تھے, وہ جانتے تھے کہ ایک ٹیسٹ ہے, تو انہوں نے کیا بولا کہ ابا جیسا آپ نے خواب دیکھا ہے نا, آپ ویسا ہی کیجئے. اگر اللہ نے چاہا تو آپ صابروں میں مجھے پائیں گے, مطلب مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ دونوں ہی, مطلب باپ بھی اور بیٹا بھی, دونوں ہی تیار ہو گئے. ایک انسان کو ذبح کرنا ہے جو کہ جس کو 80 سال کی عمر کے بعد, کتنی دعاؤں کے بعد, اتنی تمناؤں کے بعد اللہ نے ان کو ایک اولاد عطا کی ہے, اور جہاں پہ دوسرا ایک جوان بیٹا ہے جس کی پوری عمر اس کی زندگی پڑی ہوئی ہے اس کے آگے, بٹ وہ پھر بھی راضی ہے اللہ کی رضا میں قربان ہونے کے لیے. اور اب اس سے آگے کی ہم سٹوری سنتے ہیں. اس طرح جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا. یہاں پہ ماتھے کے بل لٹانے کا مطلب ہے کہ جن کا فیس تھا وہ زمین کی طرف تھا, تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کا فیس ہی نہیں دیکھا جاتا, اس لیے ان کا جو فیس تھا وہ زمین کی طرف تھا. تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم, تم نے خواب کو سچا کر دکھایا, بے شک ہم نیکوگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. بلا شبہ یہ کھلی آزمائش تھی, یہ ایک بہت ہی زیادہ بڑی آزمائش تھی دونوں کے لیے ہی, باپ کے لیے بھی, اور زیادہ بڑی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی. اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا, یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دیا. یہاں پہ فدیہ کا مطلب ہے کہ سیکریفائس تو ان کا ہونا ہی تھا, کیونکہ یہی تو ایکچولی ویژن تھا, بٹ کیونکہ اللہ کا یہ حکم تھا کہ سیکریفائس ہوگا, تو اللہ نے خود اسماعیل علیہ السلام کو ریپلیس کر دیا. تو اللہ نے جنت سے ایک رام کو بھیجا جس نے اسماعیل علیہ السلام کو ریپلیس کر دیا. اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر باقی رکھا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو. کتنی بہترین بات ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ خود سلام بھیج رہا ہے. اور نیکوگاروں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں, بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور یہاں پہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کی گواہی دیتا ہے کہ وہ نیک اور نیکوگاروں میں سے تھے اور مومن بندوں میں سے تھے ان کے. اور یہ جو سیکریفائس کا انسیڈنٹ تھا, اس کے کچھ سال بعد اللہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ کعبے کو کنسٹرکٹ کریں. اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اس بیٹے اسماعیل علیہ السلام دونوں ہی مل کے کعبے کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں. جب وہ اس کو بنا لیتے ہیں, مکمل کر لیتے ہیں, تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو بلاؤ حج کی طرف, کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئیں, پلگرمیج کرنے کے لیے آئیں. اور ایک وقت تھا جب ہم نے ابراہیم کو خانہ کعبہ کا مقام بتا دیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کیجیے, اور طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف رکھا کرنا. اور لوگوں میں حج کے لیے اعلان کر دو کہ تمہاری طرف پیدل اور دبلے دبلے اونٹوں پر جو دور دراز راستوں سے چلے آتے ہوں, سوار ہو کر چلے آئیں, تاکہ اپنے فائدوں کے کاموں کے لیے حاضر ہوں. اور قربانی کے ایام معلوم میں مویشی چوپایوں کے ذبح کے وقت جو اللہ نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لے. مطلب کہ جب کوئی اینیمل جب سیکریفائس کیا جاتا ہے تو ہم اس کو اللہ کے نام پہ سیکریفائس کریں, کہ کیونکہ اس چیز کو بنایا اللہ نے ہے, اس چیز میں جان اللہ نے ڈالی ہے, اور کیونکہ اللہ نے اس کو ہمیں عطا کیا ہے, تو وہ ایز اے گریٹفلنس, شکر کرنے کے لیے ہم اللہ پہ اس کا نام لیتے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے حق اللہ کا ہے اس پہ. اب اس میں سے تم بھی کھاؤ اور خستہ حال ضرورت مند کو بھی کھلاؤ. پھر چاہیے کہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور منتیں پوری کریں, اور اس قدیم گھر یعنی بیت اللہ کا طواف کریں. یہ ہمارا حکم ہے, اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہے تعظیم کرے, تو یہ اس کے پروردگار کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جاتے ہیں. تو بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو, صرف ایک اللہ کے ہو کر اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا کر. اور جو شخص کسی کو اللہ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو وہ گویا ایسا ہے کہ جیسے آسمان سے گر پڑے, پھر اس کو پرندے اچک کے لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور کی جگہ اڑا کر پھینک دے. یہ ہمارا حکم ہے, اور جو شخص ادب کی چیزوں کی جو اللہ نے مقرر کی ہیں تعظیم کرے تو یہ کام دلوں کی پرہیزگاری سے ہے. ان میں ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے فائدے ہیں, پھر ان کو اس قدیم گھر یعنی بیت اللہ تک پہنچنا ہے اور ذبح ہونا ہے. اور ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا ایک طریق مقرر کر دیا ہے, تاکہ جو مویشی چوپائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں. سو تمہارا معبود ایک ہی ہے, تو اسی کے فرما بردار ہو جاؤ.
اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز ادب سے پڑھتے ہیں، اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر مقرر کیا ہے، ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تو قربانی کے وقت ان پر قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب پہلو کے بل گر پڑیں تو اس میں سے کھاؤ، اور قناعت سے بیٹھ رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر نیکوگاروں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ تو مومنوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹاتا رہتا ہے، بے شک اللہ کسی خیانت کرنے والے ناشکرے کو دوست نہیں رکھتا۔